السلام علیکم پیارے پاکستانیوں، آج آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ میرے لیے پریشانی کا باعث ہیں دو بڑی خبریں، بلکہ تین۔ کہ سب سے پہلے تو کہ شیخ رشید کو انٹیریئر منسٹر بنا دیا پاکستان میں، مجھے اس چیز کی سمجھ نہیں آئی۔ یہی بندہ اس وقت بھی جب نواز شریف وغیرہ مشرف دور میں اپنی گیمیں کھیل رہے تھے، انہی پوزیشنوں پہ یہ گھوم رہا تھا۔ دوسری بات یہ تھی کہ شاہد خاقان عباسی، اس کو بھگا دیا ملک سے، اس کو باہر جانے کی اجازت دے دی ہے۔ یہ جو آخری میٹنگ ہوئی تھی چیف آف آرمی اسٹاف، وزیر اعظم اور ڈی جی ISI، کیا اس میں کوئی اس طرح کی باتیں طے ہوئی ہیں؟ اس کے بعد ہی یہ شاید ہونے والے فیصلے ہیں سارے۔ خان صاحب، عمران خان کو میں بہت پسند کرتا ہوں، ایک ایماندار اچھے آدمی ہیں، لیکن مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ وہ اکیلے ہی چاروں طرفہ لڑائی لڑ رہے ہیں، جنگ لڑ رہے ہیں اپنے چاروں طرف، ہر طرف سازشیے اور گھس بیٹھیے بیٹھے ہیں ان کے ساتھ ارد گرد۔ میڈیا دشمن بنا ہوا ہے جو کھل کے کھیل رہے ہیں، حامد میر جیسے، آسما شرازی جیسے، یا طلعت حسین جیسے، اور جو پہلے قریب تھے اب دشمن بن گئے ہیں، ہارون رشید جیسے لوگ جو ہیں وہ میڈیا پہ مسلسل تنقید کر رہے ہیں، اور دوسرے بھی۔ سارا 99% میڈیا جو ہے وہ جھوٹ اور بلیک میلر ہے، اور اس اتنے دباؤ میں وہ بندہ کھڑا ہے تو معمولی بات نہیں ہے۔ لیکن اس طرح کی جو فیصلے ہیں یہ اس کو بھی لے کے بیٹھ گئے تھے مشرف کو، کہ یہ جو پرانے کھلاڑی ہیں جو نون لیگ کے ساتھی ہیں شیخ رشید جیسے، ان پہ آپ کس حد تک اعتبار کر سکتے ہیں؟ کہ اس نے پہلا تحفہ اس کو باہر جانے کے لیے، یا مجھے نہیں پتا اب یہ کیا گورنمنٹ میں بڑے یا منہ شگافی ہوتی ہیں سب کی، کہ بھگا دیا اس کو شاہد خاقان عباسی کو۔ وہ کیا گیم چلاتا ہے، واپس تو آنے کا مجھے نہیں لگتا وہ آئے۔ مجھے تو اس چیز کا یقین نہیں ہے کہ وہ جیسے باقی بھاگے ہیں، اسحاق ڈار ڈاکو لٹیرا، اور اس کے ساتھ یہ نواز شریف غدار، دوسرا الطاف حسین، اور اب یہ خاقان عباسی کو بھگا دیا ملک سے، کہ ان کے پیچھے کیا گہری سازشیں چل رہی ہیں۔ اور میں اب سوشل میڈیا پہ اپنی آواز بلند کر رہا ہوں، اور جو میرے کو دیکھنے سننے والے جاننے والے ان سے بھی ہمیشہ ریکویسٹ کرتا ہوں بار بار کہ آپ بھی میڈیا پہ اپنی آواز بلند کریں، کہ آرمی تک اور دوسرے اداروں تک یہ عوام کی بے چینی بھی پہنچے، کہ جس طرح PDM کا پٹا کھلا کیا ہوا ہے، ان کے پیچھے کون ہے، ان کو کس طرح اتنی سپورٹ مل رہی ہے۔ ان کے کیسز ہر جگہ قتل و غارت کے بھی ہیں، رانا ثناءاللہ، یہ ماڈل ٹاؤن کے واقعات، ماڈل ٹاؤن کا تو ذکر ہی نہیں نا کہیں بھی ہو رہا نا۔ عدالتیں ان کو چھوڑ رہے ہیں، ان کے لیے کچھ کر رہی ہیں، ان کو پوچھ رہی ہیں۔ اگر کوئی بنا ہی دیا تھا PTI گورنمنٹ نے نئی GIT، اس کو کام ہی نہیں کرنے دیا جا رہا۔ وہ ایک اس سے بڑی کیا قانون شکنی ہوگی کہ اوپن میڈیا پہ قتل و غارت ہوئی ہے، جیسے بلدیہ ٹاؤن کراچی میں فیکٹری میں 250 لوگوں کو جلا کے مار دیا گیا، لیکن زرداری جہاں تک جا رہے ہیں اس کے رابطے کے ان لوگوں نے یہ کام کروایا، لیکن کسی کو ایسے چل رہا ہے نا جیسے سنگل ڈبل آ جا کے منی وائٹ کالر کرائم کے پیچھے بھاگ رہے ہیں سارے، جن کو پکڑتے پتہ نہیں کتنا عرصہ، اور بعد میں نہ وہ ان کو کوئی سزا ہوتی ہے، وہ چکریاں دے کے نکل جاتے ہیں۔ اب شہباز شریف کے ساتھ جو پنجاب میں اب چودھریوں کی پالیٹکس پھر چلنی شروع ہو گئی ہے، مجھے تو یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ ایک بندہ لایا گیا تھا CCPO لاہور، وہ بندے نے کام کرنا شروع کیا ہے تو اس کو اب بدل دیا ہے۔ صاف نظر آ رہا ہے کہ یہ چودھریوں کی پالیٹکس ہے، انہوں نے پھر سے قبضہ جما لیا ہے ہر چیز کے اوپر۔ ادھر MQM نے کھڑا کرنا شروع کیا ہے، شور کرنا، ادھر چودھریوں کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے عمران خان صاحب کی، اور وہاں پہ ان کو کہہ رہے ہیں، ان کی باتیں مان لی ہیں اور وہی کر رہے ہیں جو وہ کہہ رہے ہیں۔ بارہ مجھے ان چیزوں کی، ان فیصلوں کی کوئی سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ اس ملک میں ہو کیا رہا ہے، کر کیا رہے ہیں، کیا سوچا ہوا ہے۔ ایک امید ہے کہ اگر آج پاکستان اسی طرح چلنا شروع ہو تو پتہ نہیں اگلے 20 سال میں، 25 سال میں، 30 سال میں جا کے اگلی جنریشنیں بڑی ہوں جو باشعور ہوں۔ باشعور جنریشنیں پتہ نہیں حاصل کرتے 40-50 سال لگ جائیں گے۔
جن کو یہ سمجھ آئے کہ وہ کیا کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں اور کس لیے کر رہے ہیں، اپنے اندر کے فسادات کو کنٹرول کر سکیں۔ لیکن اس طرح تو پھر یہ سفر ریپیٹ ہی ہو رہا ہے، آگے نہیں بڑھ رہا۔ بس فوج اتنا کھڑا رکھتی ہے ملک کو کہ چلو اب ویسے تو ایٹم بم بنا لیا، اب کوئی بیرونی جارحیت کا خطرہ نہیں ہے، لیکن کس سے ڈر رہے ہیں، کیوں ڈر رہے ہیں؟ اندرونی ان ڈاکوؤں کو، ان قاتلوں کو کیوں نہیں مار رہے ہیں اب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پنجابی میں کہتے ہیں کہ چوری کتی چورا نہ رلی، کہ کہیں نہ کہیں جو ہیں، جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے، ان کے راز ہیں کیا ان ڈاکوؤں کے پاس؟ پھر بات کروں گا کہ ضیاء الحق کا جو قتل ہوا تھا اس میں کیا نواز شریف بھی شامل تھا، اور اس کو پتہ کن کن لوگوں نے مل کے یہ سازش کی تھی؟ اس لیے ہمارے ادارے جو ہیں وہ ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں، پھر اس لیے اس کو باہر بھاگنے کی اجازت دے دیتے ہیں۔ یہ کیسی گہری سازشیں اور چالیں ہیں جو پچھلے 70 سال میں پاکستان کے اوپر چلی گئیں، اور اس کی وجہ سے آج تک وہاں پہ نہ امن ہو رہا ہے، نہ سکون ہو رہا ہے۔ جب تک پاکستانی قوم سنگل مائنڈڈ ہو کے نہیں چلے گی، منافقت کا شکار رہے گی، کبھی بھی سکون نہیں ملے گا، نہ پاکستان کو نہ امت مسلمہ کو۔ سنگل مائنڈڈ ہو کے بنیاد پرست مت بنے، مذہبی کٹر مت بنے، ایک دوسرے کے ساتھ چلنے کا حوصلہ پیدا کریں، اور جو غدار ہیں ان کو سخت سزائیں دیں تاکہ کسی کو جرأت نہ ہو آئندہ پاکستان کے خلاف بات کرنے کی۔ اب پچھلے کتنے عرصے سے سارے ڈاکو پی ڈی ایم کا نام جھنڈا لگا کے آرمی چیف جنرل باجوہ صاحب کو گالی گلوچ کر رہے ہیں، لیکن کہیں پتہ نہیں ہل رہا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی، ان کے خلاف کوئی توہین کے کیس بھی نہیں بنائے جا رہے اور کچھ بھی نہیں کیا جا رہا، سب چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس لیے اس طرح کے ماحول میں ایک جو ہے نا شش و پنج جیسی کیفیت میں کبھی بھی ملک ترقی نہیں کر سکتے۔ ان کو سزائیں دینی شروع کریں، دیکھیں 6 مہینے سال میں یہ ملک کیسے کھڑا ہوتا ہے، یہ عوام کیسے اٹھ کے کھڑی ہوتی ہے۔ پاکستان میں 99% عوام محب وطن ہے، جو چند ایک غدار ہیں، جو انہوں نے ایک پلیوٹ کر دیا فضا کو، ایک دھندلی کر دیا فضا، کہ لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کس کے پیچھے جائیں، کیا ہو رہا ہے۔ اس کو ختم کریں۔ میری التماس ہے طاقتور اداروں سے، اسٹیبلشمنٹ سے، وزیر اعظم صاحب سے کہ کھل کے کھیلیں۔ آپ کوشش کرتے ہیں، مجھے پتہ ہے وزیر اعظم صاحب اکیلے لڑ رہے ہیں، ان کا ساتھی کوئی نہیں ہے۔ ہم لوگ جو سوشل میڈیا پہ بیٹھے ہیں، آپ اس جو الیکٹرانک میڈیا ہے، جو پرنٹ میڈیا، اس کو بند کریں۔ ان میں جو ان کو مادر پدر آزادی دی ہے کہ انہی کے اخبار ہیں، انہی کے ریڈیو ہیں، ان کے چینل ہیں ٹی وی وغیرہ کے، وہ ایک ہی بات ریپیٹ کرتے ہیں ہر جگہ پہ۔ یہ حامد میر اور عاصمہ شرازی اور طلعت حسین اور اس طرح کے اور بہت سارے لمبی لائنیں غدار صحافی ہیں، ان کا صفایا کیا جائے تاکہ عوام کو سچی بات ملے اور سچی بات کا پتہ چلے۔ تو میرے پیارے پاکستانیوں، آپ سے التماس ہے، جیسے پہلے کرتا ہوں، اگر آپ جس طرح بھی بول سکیں، لکھ کے اپنا رائے کا اظہار کر سکتے ہیں، بول کے کر سکتے ہیں، تو دوستوں میں امید کرتا ہوں کہ آپ میری باتیں سنیں گے اور ان پہ عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ شکریہ بہت بہت۔ السلام علیکم۔